اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اس وقت میری اور آپ کی ایک سی کیفیت ہے، اور وہ کیفیت یہ ہے کہ ہم سب کو بڑی بےتابی سے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی باتیں سننے کا شوق ہے، مگر مولانا الدین حقانی صاحب شاید ہم سب پر مسلسل ظلم کیے جا رہے ہیں اور اس کو وقت دیے جا رہے ہیں آگے، اور اسی ظلم پر اضافہ مجھے بلانا دیا ہے یہاں پر. دو تین باتیں عرض کروں گا جس تقریب کی مناسبت سے ہم جمع ہوئے ہیں. مشاہیر کے حوالے سے ایک بات کہوں گا. ایک ہماری مہمان شخصیت، عالم اسلام کی نامور شخصیت مولانا تقی عثمانی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر آپ کو ایک بات کہوں گا، اور ایک اس ادارے کے حوالے سے جامعہ حقانیہ کو، جو یہاں اس کے منصرف گزراء اور اس وقت پڑھنے والے طالب بیٹھے ہیں. مجھے بھی یہاں تفسیر پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا. مولانا سمیع الحق صاحب دعوت برکاتہ نے فرمایا جب میں دورہ تفسیر یہاں پر مولانا شہر نشاء صاحب کے پاس پڑھ رہا تھا کہ آج کے بعد ان کے نام کے ساتھ حقانی لکھا کرو کہ سب سے بڑی نسبت قرآن کی نسبت ہے، اور تم لوگ یہاں حدیث پڑھ کے حقانی کہلاتے ہو، تم تفسیر پڑھ کے حقانی کیوں نہیں کہلاؤ گے؟ تو اس وجہ سے اس کی آپ کی برادری کا ایک فرق بھی ہوں. جامعہ حقانیہ کا اختصاص اور امتیاز یہ ہے کہ پاکستان کے سارے دینی مدارس میں ایسی مثالیں موجود ہوں گی کہ مدارس سے پڑھنے کے بعد اس جامعہ کے اعتدال سے انحراف والے طلبہ پائے گئے ہوں گے. انفرادی طور پر اکا دکا کہیں نہ کہیں جامعہ حقانیہ کا یہ نرالا امتیاز ہے کہ یہ اس علاقے اور اس پورے دو تین ملکوں کے اندر حق کا ایک ایسا استعارہ بن چکا ہے کہ کسی فاضل کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جامعہ حقانیہ کا فاضل ہے، اس کے بارے میں پورے اطمینان کا باعث ہوتا ہے کہ یہ اہل حق کی جماعت کا فرق ہے. اور یہ جامعہ حقانی کا خصوصی امتیاز ہے. مختصر سا واقعہ آپ کو بتاؤں. چند دن پہلے میرے پاس اسلامی یونیورسٹی کے چند طلبہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم داڑھی کے حوالے سے کچھ اور مسائل پر ان کو کچھ شکوک و شبہات تھے، اور کہنے لگے کہ یہ باتیں ہمیں ایک مدرسے کے فاضل نے کی ہیں جو یونیورسٹی میں ہمارے پاس پڑھتے ہیں، اسلامی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور وہ حقانیہ کے فاضل ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کوئی نئی باتیں نہیں تھی، کوئی بہت بڑی تحقیق نہیں تھی جو آج کل کے متجددین جو باتیں کرتے ہیں وہی باتیں تھیں. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ حقانی فاضل کے منہ سے ایسی باتیں کیسے. تو میں نے کسی سے کہا، مجھے اپنے حقانیہ کے دوستوں اور اساتذہ سے کہا کہ یہ اطلاع ملی، نے مجھ سے کہا کہ آپ جو تحقیق کیجیے، یہ حقانیہ کا فاضل نہیں ہوگا. میں نے واقعتاً ان طلبہ کو دوبارہ بلایا اور جہاں سے ان کو باتیں پتہ چلی جس کی معلومات کی، تو پتہ چلا کہ وہ حقانیہ کا فاضل نہیں. ان طلبہ کو غلط فہمی ہوئی. یہ حقانیہ کا خصوصی امتیاز ہے کہ اس پورے علاق میں، پاکستان میں، بلوچستان کے جن علاقوں تک جہاں پر حقانی فضلاء پہنچے ہیں، دیوبندیت کی صحیح تعبیر جس طرح حقانی فضلاء کے یہاں پائی جاتی ہے، کسی قطر بیوت کے بغیر بلا کم وکاس اس اعزاز کو، اس اختصاص کو جس طرح گزشتہ نصف صدی سے دارالحقانیہ نے برقرار رکھا ہے، اللہ کرے تا قیامت یہ قائم رہے. دوسری بات مشاہیر کے حوالے سے عرض کروں کہ یہ کتاب مجھے تو اس کے ساتھ ایک اور ذاتی تعلق بھی ہے کہ میرے خاندان کے بزرگوں، میرے والد صاحب مرحوم دادا جان مولانا گل صاحب اور ناقد گل صاحب کے خطوط ہیں اس میں ان کا، اور جو ہمارا تعلق یہاں پر رہا ہے اس پر میں نے لکھا بھی ہے کہ خانوادہ عزیر النافع اور خاندان حقانی کے درمیان گزشتہ 5 صدی سے جو محبت اور محبت کے رشتے ہیں اس کے حوالے سے میرے تو ذاتی تعلق بھی اس سے، مگر چونکہ اردو میں سیر و سمانے کی جتنی کتابیں ہیں اس سے بچپن سے شغف رہا، اور تقریباً شاید اردو میں چھپنے والا سارا مواد شاید نظر سے گزرا ہوگا. اس کتاب کی خصوصیت جو آپ کو جو ذوق رکھنے والے طلبہ ہیں، علماء ہیں، کہ آپ کو ایسے سوالی اشارے اس میں ملیں گے جو شاید آپ کو ان حضرات کی لکھی ہوئی مطبوعہ یا خود نوش سوالے میں نہیں ملیں گے. خطوط ایک بڑی عجیب بے تکلف چیز ہوتی ہے. اس خطوط کے ایک بڑے کاتب حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب تشریف فرما ہے. جب وہ مولانا سمیع الحق صاحب کو وہ خطوط لکھ رہے تھے تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا یہ خط کبھی چھپیں گے اور یہ خط یوں ایک سرائے عام ہوگی ایک زمانے کے اندر. آج وہ چھپے ہیں اور سب لوگوں تک پہنچے ہیں تو اس کے اندر وہ ایک عجیب بے تکلفی کا رنگ لیے ہوئے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کی جوانی اور ان کے رنگپن کی بہت سے ہنسی مذاق اور اس کی چیزیں بھی ہیں. تو یہ دلچسپیاں ساری اس میں موجود ہے. تو عجیب تاریخ محفوظ ہو گئی ہے جو کہ شاید ان سارے سوال عمریوں کے لیے جو بزرگوں کی اور مشاہیر کی لکھی جاتی ہیں ان کے لیے ایک تتمے کا اور ان کے کا کام دے گی انشاءاللہ. تیسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ آج بڑا نادر موقع ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہے. آپ طلبہ کے لیے آج حضرت انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے، اسی کا ہمیں انتظار ہے
باقی گھڑی اللہ تعالیٰ مختصر فرما دے کہ کسی نے علامہ اقبال کی جانب منسوب ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیوبندیت کی سب سے بہترین تعریف یہ کی تھی کہ ہر اعتدال پسند مسلمان کا نام دیوبندی ہے، ہر اعتدال پسند مسلمان کا نام۔ آج ہمارے بزرگوں میں سے وہ شخصیات جن کی تحریر، جن کی تقریر، جن کی شخصیت، جن کا موقف شرعی مسائل میں، سیاسی مسائل میں، جس کو دیکھ کر ہمیں وہ اعتدال کی تصویر سامنے آتی ہے اور جس کو دیکھ کر یقین آتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طرز رہا ہے اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی ذات ہے اور طلبہ کے لیے سب سے بڑا نمونہ اور اسوہ اس حوالے سے۔ تو آپ ان کی باتوں کو اور عزت فرمائیں کہ اس کو گوش دل کے ساتھ سنیں اور اپنا لائے عمل اور رسم العین بنانے کی کوشش کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔